میرا مشورہ یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہودیت ہے، اس کے پیچھے لگ کے اپنا آپ کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اسلامی ملک ہے۔ اسرائیل ملک ساڈا دشمن ملک ہے سر۔ وزیر اعظم صاحب اچھی گل کر رہے ہیں، یعنی کہ تسلیم نہیں کر رہے۔ جب تک فلسطین کا ڈسپیوٹ صحیح طریقے سے وہ جسٹیفائی طریقے سے فلسطینیوں کے مفاد کے مطابق سیٹل نہیں ہو جاتا، ہم اس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ کے فرمودات کے مطابق تسلیم نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ میں اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر رہا، یعنی کہ پاکستان اب اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ مسلمانوں پر جو جبر کیا جا رہا ہے، جو تشدد کیا جا رہا ہے، اس پر جب تک وہ بند نہیں ہو جاتا، یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا فلسطین کا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب اسرائیل گھٹنے ٹیک کر ایڑیاں رگڑ رہا ہے دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر پاکستان سے یہ بات منوانے کے لیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اور پاکستان کے پاسپورٹ پر ایک جو لائن لکھی ہوئی ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں یہ پاسپورٹ تو چل سکتا ہے مگر سوائے اسرائیل کے، یعنی کہ وہاں پر اس پاسپورٹ کے ذریعے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لائن کو ختم کروانے کے لیے اب یہ دیکھیں کہ اسرائیل کہاں تک پہنچ گیا ہے، کس نہج تک پہنچ گیا ہے۔ بہت سے اس نے الائنس بنائے، بہت سی چیزیں اس نے کی، بہت سی باتیں، بہت سے وائس سے آ رہا ہے، بالواسطہ یا بالواسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر پاکستان سے وہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، اور اس کے پیچھے صرف واضح طور پر ایک ہی وجہ ہے، فلسطینی مسلمانوں پر جو جبر کیا جا رہا ہے، جو تشدد، جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے۔ اس حوالے سے پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام وزیر اعظم عمران خان کی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کا سٹانس لے کر وہ نکلے ہیں، اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے یا کہ نہیں کھڑی، یہ آج آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں۔ نہیں، میرا مشورہ یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہودیت ہے، اس کے پیچھے لگ کے اپنا آپ کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اسلامی ملک ہے، ہم لوگ یہی ہیں کہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے راہ پہ چلنے والے ہیں، تو یہودیت کے پیچھے نہ لگیں تو بہتر ہے، کیونکہ باقی کنٹریوں نے جس نے تسلیم کر لیا ہے ان کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی مفادات نہیں ہے۔ ہمارا سارا سلسلہ جو بھی ہے تجارت کا وہ ٹھیک چل رہا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ یہودیت کے پیچھے لگا جائے، تو یہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو غلط ہے، اور اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے اور نہ مانا جائے، اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بندہ سنسیئر ہے، اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کو نہ لائیں ہمارے بیچ میں۔ اسرائیل ملک ساڈا دشمن ملک ہے سر۔ وزیر اعظم صاحب اچھی گل کر رہے ہیں، یعنی کہ تسلیم نہیں کر رہے۔ بہت اچھا کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، عمران صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں، تو اسی وزیر اعظم صاحب کا ساتھ دیں گے، عوام ساتھ دے گی وزیر اعظم صاحب کا۔ دیکھیں جی، یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، جو عرب ممالک اس کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، بات نے کر بھی لیا ہے، تو ہمارا اپنا سٹانس ہے اس پر کہ جب تک فلسطین کا ڈسپیوٹ صحیح طریقے سے وہ جسٹیفائی طریقے سے فلسطینیوں کے مفاد کے مطابق سیٹل نہیں ہو جاتا، ہم اس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ کے فرمودات کے مطابق تسلیم نہیں کر سکتے، نہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور پرائم منسٹر نے بھی یہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کا مسئلہ صحیح طرح سے حل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح طاقت کے طور پر مظلوموں کی آواز کو دبایا جاتا رہا تو پھر ہمیں کشمیر کا مسئلے پر بھی یہی کرنا پڑے گا۔ چچینیا کے مسلمان کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، تو ہمیں کم از کم چاہیے، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہیں، تو ہمیں کم از کم اس بات پر سٹینڈ لینا چاہیے۔ ترکی اور ایران وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تحریک چل رہی ہے اس کے خلاف چلیں۔ جیسے آج کل یہ معاملہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ جزیرہ عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا تھا۔ تو جو اللہ رب العزت کی بات ہے وہ سب مسلمانوں کے لیے یکساں ہے، اور وہ وہی کی بات ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر مہر لگائی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ اسرائیل نے یہ یہودیوں نے اسرائیل بنانا چاہا اور اس جگہ پہ آنا چاہا، تو انہوں نے اندر کھاتے سے زمینیں خریدنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے،
وہ ان عربوں کے گھروں میں جاتے تھے اور جا کے انہیں منع کرتے تھے کہ یہودیوں کو زمینیں نہ بیچو، اپنی زمینیں یہودیوں کو نہ بیچی جائیں۔ تو یہ لوگ اس وقت ان کی بات نہیں مانتے تھے، چونکہ وہ اگر 1000 روپے کی چیز ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ اس کے لیے دینے کے لیے تیار تھے، چونکہ ان کا اپنا جو منصوبہ تھا اندر کھاتے یہ اسرائیل کو بنانے کا، تو اس کو یہ عرب لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت۔ تو اب چونکہ اگر ہم اس کو جیسے ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے یا پاکستان اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو میرے خیال میں سارے مسلمانوں کو اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور اسرائیل کا انکار کرنا چاہیے، چونکہ یہ سب لوگ مل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، خصوصاً فلسطین میں، کشمیر میں، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یہ لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے کہیں نہ کہیں سے تانے بانے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اب اس علاقے میں، ہمارے علاقے میں پاکستان اور انڈیا، جو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں یہی لوگ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، اور انڈیا کو یہ بہت آگے لانا چاہتے ہیں اور علاقے کا جو ہے وہ بدماش بنانا چاہتے ہیں، انڈیا کو یا کرتا دھرتا بنانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا متفقہ طور پہ بائیکاٹ کریں۔